کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے پر غور ہوگا۔ اجلاس میں حکومت کہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس جو ہے وہ آج ہو رہا ہے، ایک سیشن چاہتے تو تبدیلی کے راستے میں کانسٹیٹیوشن کیا رکاوٹ ہوگی؟ آپ کا ایک پرائم منسٹر جو ہے جس کی جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کو 9th ریویو کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ اور کے الیکٹرک کے معاہدے پر عمل درآمد پر غور ہوگا۔ وزارت ہاؤسنگ کے لیے 6 ارب 68 کروڑ روپے کی تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کیے جانے کا اس میں 3 ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے پر غور کیا جائے گا۔ امکان ہے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو بطور ٹرانزیکشن ایڈوائزر مقرر کرنے کی منظوری بھی اسی اجلاس میں متوقع ہے۔ کہ کیا ہم اپنے 3 ایئرپورٹس آؤٹ سورس کر دیں، اور وہ ایئرپورٹس لاہور اور کراچی کے ایئرپورٹس تو مجھے پتہ چلا، تیسرا مجھے نہیں پتا کون سا ہے، اور یہ جو ہے یہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں ان کی پریزیڈنسی میں یہ اجلاس ہوگا، اور اس میٹنگ میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے پر کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اجلاس میں جو ہے حکومت اور کے الیکٹرک کے اس میں بھی ہوگا، پھر یہ ہے کہ اور بھی اس میں کئی چیزیں ہیں، لیکن یہ خبر بھی ہے، اچھا یہ میں خود سے نہیں بتا رہی ہوں، جیو میں پبلش ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی ڈیلی ٹائمز میں بھی یہ پبلش ہوئی ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ڈیلی ٹائمز جو ہے، اب دیکھیں یہ جو ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کی بات ہے، یہ جب آپ سرچ کرتے ہیں نا تو یہ کئی سالوں کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایسی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کا متعلق سوچ رہے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ خان صاحب کا آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، حالانکہ اب وہ خود گھبرا گئے ہیں، اور خود گھبرا کے وہ کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو شعر ہے یہ کب لکھا تھا غالب نے، اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا وہ بڑی ان ڈیپتھ تھنکنگ ہے، یہ تمام لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کہ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مر کے چین نہ ملے، اور دوسرا ایک کدھر جائیں گے، اس میں ہے ری انکارنیشن کی ایک تھیوری۔ میں شعر کی طرف لگ گئی ہوں، لیکن چلیں ہم واپس آتے ہیں ذرا وہاں سے۔ تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ والی جو آؤٹ سورس کرنے کی خبریں یہ چلتی رہتی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، ہم تو لوگوں کو کہتے رہتے ہیں لے لو بھائی، لے لو لے لو لے لو، اتنے دام لے لو۔ تو وہ یہ ہے۔ لیکن اب جبکہ کچھ جگہوں پہ یہ پبلش ہو رہا ہے کہ میٹنگ آ جائے، تو پھر یہ فیصلہ پہلے کیسے ہو گیا کہ نہیں دینا، کیونکہ جو ڈیلی ٹائمز ہے، نہیں ڈیلی ٹائمز نہیں سوری، پاکستان آبزرور، وہاں پر یہ خبر اس طریقے سے ہے کہ پاکستان ڈیسائیڈز اگینسٹ آؤٹ سورسنگ میجر ایئرپورٹس، کہ پاکستان نے جو یہ سوچا تھا کہ یہ ایئرپورٹس آؤٹ سورس کیے جائیں گے، تو اس کے اوپر جو ہے اب اس کے مخالف فیصلہ کیا گیا، یعنی ایسا نہیں کیا جائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا۔ وہ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ کیونکہ کچھ جو منسٹرز تھے انہوں نے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے۔ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ جو ہے اس سمری جو ہے انہوں نے جو فارورڈ کی گئی تھی منسٹری آف ایویشن فار ہینڈنگ اوور لاہور، کراچی اینڈ اسلام آباد ایئرپورٹس ٹو دی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، IFC، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہے کوئی، ایز اے ٹرانزیکشن ایڈوائزر۔ تو اس کے خلاف اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ کیبنٹ ممبرز نے یہ کویسچن ریز کیا تھا کہ جو موٹیو ہے اس کے بیہائنڈ، وٹ از دی موٹیو بیہائنڈ دی ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروس ایگریمنٹ، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو پھر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس نے ارلیئر اپروچ انٹرنیشنل فرمز فار آؤٹ سورسنگ پروجیکٹس as Prime Minister directed officials to hire the services of operators of international repute to run علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اینڈ جرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ، یہ کافی ڈیٹیلز اس کی، یعنی یہ کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے جو ہے وہ کچھ ایسی انٹرنیشنل جو ہیں فرم سے یہ آؤٹ سورسنگ کے لیے رابطہ کیا تھا، اور وہ حکومت کے کہنے پہ کیا تھا۔ تو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف فیصلہ کیا گیا، حالانکہ ایک اس پہ یہ ہے کہ وہ اجلاس آج ہونا ہے، ہو سکتا ہے پہلے پتہ چل گیا سوچ لیا تو ایسا نہ کیا گیا، لیکن ابھی نہیں کریں گے تو کچھ دن میں کریں گے۔ یعنی جو حالات ہیں ہمارے، دیکھیں یہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، وہ یہ ہے خبر اسی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر اکانومی سے ریلیٹڈ خبریں جو اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو فائنانس منسٹر ہیں ڈار صاحب، وہ فائنانس منسٹر ڈار میٹس UAE envoy ایز پاکستان اسکرامبلز ٹو سیکیور IMF ڈیل۔
یو اے ای کے انوائس سے ملے ہیں اور ظاہر ہے ان سے کہا کیا کہو ترلے ملتے سر جی اللہ دا واسطہ ہے کر لیو کچھ، مطلب اس طرح کی باتیں نا کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے کچھ آپ ہم کریں، کیونکہ جس طرح کہ وہ ہمارے ایکس فائنانس منسٹر نے کہا کہ وہ تو اعتبار نہیں کر رہا آئی ایم ایف پاکستان پہ، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ 3 ٹائمز جو ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس ہماری ہوئی ہیں ڈیلنگ، یہ یعنی اسی دوران کچھ عرصے کے دوران پچھلے 1-2 سال کے دوران، اور اس میں 3 ٹائمز انہوں نے سارا کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ڈیل ہو گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اعتبار نہیں کر رہے۔ تو یہ سچویشن ہے، تو بھائی یہ تو ایئرپورٹ تو کوئی بات ہی نہیں، ہم نے تو پتہ نہیں کون کون سے پارک جو ہیں وہ داؤ پہ لگا رکھے ہیں اور کیا کیا داؤ پہ لگ چکا ہے، اور ابھی تک وہ کنٹری سے ہمارے پاس کیا کوئی وہ نہیں آیا جواب کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دور وہ دور ہے کہ جب ایسا ہوگا؟ آپ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو الائنسز بن رہے ہیں اور جو شفٹ ایک بہت بڑا آ رہا ہے، اس میں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ جہاں کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق، وہیں پر سعودی عربیہ اور چائنا جو ہے وہ یوں ہو گئے ہیں، یوں ہاتھ مل گئے ہیں ان کے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کوئی وزٹ کا بھی ہو رہا ہے، اور چائنیز جو پریزیڈنٹ شی ہیں ان کے ساتھ جو ایم بی ایس ہے ان کی تصویریں آ رہی تھیں۔ $2 بلین جو وہاں سے آنے ہیں وہ آنے چاہیے، جو ملٹی لیٹرل فلوز رکے ہیں وہ واپس آنے چاہیے، جو بائی لیٹرل فلوز رکے ہوئے ہیں ان کو بڑھنا چاہیے، فرینڈلی کنٹری سے جو پیسے آنے ہیں وہ آنے چاہیے۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک ہفتے میں جو 24 مارچ کو ختم ہوا، اس میں پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں وہ $354 ملین، یعنی کہ تقریباً 8% ایک ہفتے میں ڈراپ کیے ہیں۔ That is the seriousness of the issue۔ پہلے تو جو کام کرنے والا ہے نا وہ کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریویو کر کے واپس نہیں جائیں گے کمپلیٹ، جب تک بورڈ میٹنگ نہیں ہوگی، مارکیٹس میں سیمبلنس کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور دیکھیے کہ آپ کے ریزروز ایک ہفتے میں کتنے گرے ہیں، آپ واپس $4.2 ارب پہ ہیں۔ This is just a report that has just come out minutes ago۔ نمبر 2، پاکستان میں یہ جو سٹور آف ویلیو بنا ہوا ہے ڈالر، یہ بات میں مان سکتا ہوں اس حد تک، مجھے نہیں پتا کہ وہ $2 ارب کا فگر ہے یا $4 ارب کا لوگوں نے ہولڈ کیا ہوا، پر ایسا ضرور ہے اینیکٹوٹلی، یعنی کہ لوگوں سے بات کر کے بھی اور ایک مشاہدہ کر کے بھی یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ پراپرٹی بھی نیچے ہے، لوگوں نے گولڈ میں بھی کم انویسٹ کیا ہے، تو ڈالر ایز اے سٹور آف ویلیو بنا ہوا ہے، وہ بھی مارکیٹ سگنل سے ہی ختم ہوگا۔ جب بھی روپے کی قدر دونوں طرف موو کرنی چاہیے، وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ آفیشیل جو فلوز ہیں وہ بہت کم ہیں، تو وہ سٹور آف ویلیو کو توڑنے کے لیے آپ کو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ توڑنا ہے، وہ بھی تبھی ٹوٹے گا جب مارکیٹ میں سیمبلنس آئے گی کہ گورنمنٹ اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ جو مرضی کوئی کہتا رہے، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آپ نے ابھی مشہور بات کی ہے سابق، وہ 1400 سال پرانی ایک ریاست جو ہے اس کو بحال کرنے کی بات کر رہا ہے، جس کو وہ ریاست مدینہ کہتا ہے۔ تو یہ سعودیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا اریٹینٹ ہے، چونکہ ان کی اپنی ہسٹری میں بھی یہ ایک بڑا جو ہے، یہ جو لوگ سعودی عرب میں اس وقت حکمران ہیں ان کا اور ریاست مدینہ کا پہلے ہسٹری دیکھ لینی چاہیے کہ ان کے آپس میں تضادات کیا تھے۔ یہ جو سعودی خاندان ہے اس نے سعودی عربیہ پہ کس طرح قبضہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں بندہ جان کے ہر جگہ ریاست مدینہ کی ریٹ لگانے کے بجائے، تو دوسرے الفاظ میں آپ ریاست مدینہ کی بات کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن آپ بات جو کر رہے ہیں اس کے کوئی میننگز نہیں ہیں، چونکہ آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ وہ ریاست جس شکل میں تھی یا جو اس کا ساخت تھی، جو اس کی جورسڈکشن تھی، وہ آج کے دور کے حوالے سے جو ہے ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی اس طرح کی مددگار ثابت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ اگر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور سعودی عربیہ نے اس کو سمیل کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہم رجعت پسندی کے خلاف جو ہم نے جدوجہد شروع کی ہے یا ماڈرنزم کی طرف ہم جو بڑھ رہے ہیں، وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ اندر کی خبریں جو ان کے درمیان ایکسچینج ہوا، جس میں محمد بن سلمان نے جو ہے وہ باقاعدہ عمران خان کو کہا کہ جی یہ آپ ریاست مدینہ کی بات جو ہے یہ اس طریقے سے نہ کریں، چونکہ اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے، ہم آگے جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ پیچھے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک پرابلم بنتا ہے، چونکہ عمران خان ایک ناؤن آدمی تو ہے نا، بہت سارے عربوں میں بھی تو پاپولر ہے،
تو کنفیوژن تو ینگ جنریشن میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان، جو دن بہ دن مزید گہرا ہوتا جائے گا. یہ